اعتراضات ہیں, ہم ان کو ٹھیک نہیں سمجھتے بہت ساری چیزوں میں. اچھا گاندھی صاحب کی بھی بات ہو گئی ہے تو انجینئر صاحب کی بھی کچھ لف کشائی کر دیں, کچھ اچھی بات آج بتا دیں. اختلاف اپنی جگہ, وہ تو WWE چل ہی رہا ہے, لیکن کچھ اچھے پوائنٹس بتا دیں کہ کبھی آپ یہ لگاؤ کہ یار یہ اچھی بات ہے, میں متاثر ہوا اس سے, کوئی ایسی بات. انجینئر صاحب اپنا دماغ اگر پازیٹیو چیزوں میں استعمال کر لیتے تو بہت زیادہ کام کر لیتے وہ. تو ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب کو. تو اگر وہ یہ تو ہو گیا, یہ تو ایک مشورہ ہو گیا, یہ میں نے مان لیا نا کہ صلاحیت دی اللہ نے, صلاحیت دی ہے, ہاں یہ میں نے مان لیا نا. یہ صلاحیت استعمال میرا خیال ہے غلط ہو رہی ہے. بعض لوگوں کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہوتی نا, ان میں یہ ایک منفی چیز ہے, نیگیٹو چیز ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے ایک بندے کے پاس. بندے کے پاس صلاحیت ہے اور محنت بھی ہے, انٹیلیجنٹ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں انٹیلیجنٹ آدمی ہے, محنت بھی ہے, لیکن وہ ساری نیگیٹو چیزوں میں, جہاں تک میری رائے ہے, جی وہ تو آپ نیگیٹو چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے. وہ تو آپ اگر اچھی چیزوں میں استعمال ہوتی, علماء کو وہ اپنا ساتھی بناتے, اپنا حریف نہ بناتے, اپنا مخالف نہ بناتے. تو دیکھیں خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں دنیا میں, کوئی ایسا نہیں ہے جو 100% صحیح ہو, نہ کوئی ایسا مدرسہ ہے جو 100% صحیح ہو, نہ کوئی ایسی شخصیت ہے, نہ میں ہوں, نہ مولانا طارق مل صاحب ہیں, نہ مفتی تقی صاحب ہے, کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو 100% ٹھیک ہو. تو اگر وہ علماء کو اپنے ساتھ ملاتے, دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کیا خاص بات تھی, وہ عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے علماء کو ہدف نہیں بنایا, لہذا آج سب ان کا نام اچھے الفاظ سے لیتے ہیں. تو شروع میں ان کی کچھ ایسی چیزیں آئی تھی جو ایسا لگ رہا تھا علماء کے اگینسٹ جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنے فوراً جب علماء نے ان کو تنبیہات کی, انہوں نے فوراً اپنا وہ پیٹرن چینج کیا. تو کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اختلاف تو ہے نا ہمارے, جی آپ بیٹھے طلاق کے مسئلے پر تو میں بالکل ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط کہتا ہوں 100%, لیکن کتنے اچھے تعلقات ہیں. تو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کا, وجہ کیا ہے, ڈاکٹر ذاکر کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ میری ملیشیا میں 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور میری دعوت کی, باقاعدہ بلایا, بڑی عزت دی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ملیشیا میں ہی ہوتے ہیں؟ جی ملیشیا میں. موجودہ پتہ وہیں ہے؟ جی بس انشاءاللہ کوالالمپور میں. جی کوالالمپور. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی علماء کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, اپنا حریف نہیں بنایا. تبھی آج انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ پاکستان کے علماء مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے محبت دیتے ہیں. یہ 2 ملاقاتوں میں دونوں دفعہ انہوں نے کہا, بنوری ٹاؤن کا خاص طور پہ نام لیا انہوں نے کہ وہاں سے بہت علماء آئے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے. تو اختلاف کے باوجود علماء کیا ہے, ان کے جو کاموں سے متفق ہیں ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو انجینئر صاحب ایک اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ بدعتوں کے خلاف بھی ان کا کچھ کام ہے. بہرحال بہت سے لوگوں, یعنی ایک جو مزار پرستی اور جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہیں, ان کو یہ اچھالتے ہیں, یہ ایک پازیٹیو کام ہے. لیکن ان کے دوسری جو نیگیٹو کام ہے نا, ان کی وجہ سے یہ پازیٹیو کام بھی, اس کا بھی آؤٹ پٹ کوئی اچھا نہیں نکل رہا. یعنی لوگوں میں جو ایک حیثیت بن کے آئی ہے سامنے, وہ حیثیت یہی ہے کہ بھائی یہ ادھر بھی فتویٰ دے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف, یہ ایک آپ نے اپنا امیج ایسا بنا دیا ہے. تو آپ بدعتوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, بدعتیوں کے خلاف, یہ بہت اچھا کام ہے. یعنی بدعت کے خلاف, بدعتیوں کے نہیں بلکہ ان کی جو بدعت ہے اس کے خلاف. تو وہ کام آپ کا بہت اچھا ہے, اس کو آپ فوکس کریں. واہ. لیکن شخصیتوں کے نام لے لے کے ان کا مذاق اڑانا, ان پہ طنز کرنا, ان یہ پہ آپ رد کا کرنا, ریزرویشن ہے. یہ میرا آپ نے جب بات کر لی ہے تو میرا ایک مشورہ ہے کہ یہ طریقہ جس کی وجہ سے آپ کی جو آپ میں پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا بھی وہ بیکار ہو رہی ہیں. تو دیکھیں قیامت میں بھی تولا جائے گا نا اعمال, ٹھیک ہے نا, تو تول میں جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے. تو آپ بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ اچھا کر رہے ہیں, تو یہ کرتے رہیں آپ. شہرت انسان کے لیے جزا ہے یا سزا؟ دیکھیں شہرت انسان یہ نعمت ہے, اور حقیقی طور پر تو یہ انسان کے لیے ایک جزا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ہر نعمت اگر آپ اس کی ناقدری کریں گے تو وہی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. پیسہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے آپ کو دے دیا. قارون کے پاس پیسہ تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی غریبوں کا بھی تو خیال کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیسے کو عذاب نہیں کہا بلکہ احسان کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کے احسانات ہیں. تو شہرت بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے, لیکن اس احسان میں آپ اترانا شروع کر دیں, آپ دوسروں کو نیچا سمجھنا شروع کر دیں, یا اس شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, تو پھر یہ اللہ کا عذاب بن جائے. قارون کو اللہ نے دولت دی, اس نے وہی دولت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی, اور اسی دولت سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو شہرت اگر آپ کو ملی ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, کہ آپ اس نعمت کو کیش کرائیں اچھے کاموں میں.
اور اس نعمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. کبھی کبھی یہ آپ کو، کیونکہ شہرت یافتہ بندہ جو ہوتا ہے فیمس، اس کے لیے کہیں کہیں آزمائش بھی ہو جاتی ہے. تو کبھی کوئی ایسی چیز، کوئی واقعہ جس سے آپ ناپسندیدہ آپ کرتے ہوں کہ یار یہ کوئی ملنے کا طریقہ لوگوں کا؟ بس یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور آپ کے چینل سے یہ بات اگر لوگوں تک چلی جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. لوگ جو ملاقات کرتے ہیں ظاہر عقیدت میں کر رہے ہیں, محبت میں کر رہے ہیں, اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لوگ مجھ سے عقیدت کریں. ہم تو اللہ نے ایک ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ٹوٹے پھوٹے آدمی ہیں, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بہت نیک ہوں گے, بہت بڑے عالم ہوں گے. تو بیچارے لوگوں کی نیت پہ تو ہمیں شبہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کی مثال میرے ساتھ اب ایسے ہو گئی ہے, اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے. اندھی کا بچہ ہوا. تو میں ابھی اپنا واقعہ سناؤں. پرسوں جامعۃ الرشید میں نے ظہر کی نماز پڑھی, مجھے چھینکیں آنا شروع ہوئیں. میرے لیے 4 فرض پڑھنا مشکل ہو گیا, اتنی چھینکیں آ رہی تھیں. میں نے کہا میں فوراً بھاگوں, تھوڑا دھوپ میں بیٹھوں. صحیح. میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے باہر نکلا ہوں, 4 لڑکے مجھے دیکھ کے آئے مصافحہ کرنے کے لیے. اب میں آفس میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے اور چھینکیں آئیں گی. میری ناک بہہ رہی ہے. میں نے کہا یار اسٹاپ کیا نا, وہاں ٹھہر جاؤ, مجھے تھوڑا نارمل کنڈیشن میں آنے دو. نہیں جی, ان کی عقیدت, چونکہ انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مغروریت کا فتویٰ لگا دیا. انہوں نے زندہ مجھے پہلی دفعہ دیکھا, ہمیشہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا. آ رہے ہیں میری ناک بہہ رہی ہے. میں نے پھر مصافحہ ایسے کیا, میں نے کہا یار مجھے, کہہ رہے ہیں اب سیلفی. میں نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سکون سے بیٹھنے دو. ان کو تھوڑا میں نے بھگایا. میں ابھی پھر 4 آدمی پھر آ گئے, 6 آدمی پھر آ گئے. میں بھاگا ہوں, آفس کے اندر گیا ہوں تو وہاں اے سی چل رہا ہے. پھر میں دھوپ لینے کے لیے آؤں تو 8 آدمی اور کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا. میں نے ان کو نا تھوڑا سا وہیں سے میں نے اشارہ کیا, بھائی میں نہیں مل سکتا. تو پھر بعد میں خود ہی انسان کو ندامت ہوتی ہے, یار اگلا محبت میں مل رہا ہے, عقیدت میں مل رہا ہے, اور آپ اس سے بد اخلاقی کر رہے ہیں, تو پھر سارا دن ویسے ہی خراب گزرتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشہور آدمی کے لیے اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں کوئی دشمنی کے لیے آ رہا ہو نا, اس کو مکہ دکھانے میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. محبت میں آپ سے چپک رہا ہو, آپ اس کو نہ گالی دے سکتے ہیں نہ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس سے نکلنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ, ظاہر ہے آپ بھی ایک پبلک فگر بن چکے ہیں, جاتے ہوں گے تو لوگ پوچھتے ہوں گے نادر بھائی کہاں جا رہے ہو, کیا حال ہے, تو آپ بھی سارا دن حال چال بتا کے تھک جاتے ہوں گے. تو کائنڈلی مجھے بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کیسے فیس کرتے ہیں. اب بات یہ ہے, اب کسی کی بھی جو فیلنگز ہے نا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانی. اب کوئی کیا سمجھے, آپ کو نہیں ملنا تو آپ معذرت کر لیں. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے. نادر بھائی آپ پر اتنی انگلیاں نہیں اٹھیں گی, ہم پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں. لوگ پتہ کیا کریں گے, میں تھک گیا مل کے, پھر بھی کہیں بھی جا رہا ہوں, لوگ اب تو ایسا ہونے لگا ہے ہائی وے پہ گاڑی روک کے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. میری گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگائی. اب اس میں اگر خواتین بھی ہیں تو ان سے کیسے آدمی ان کو دھکا دے کہ بھائی, تو اور زیادہ خواتین کا احترام کرنا پڑتا ہے. فیملیز آ رہی ہوتی ہے نا, اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں, یعنی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دی اللہ کا, یہ لوگوں کی بھی. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ لبرل قسم کی خواتین ہیں, یہ لبرل, یہ ایک مولوی سے مل رہے ہیں, یہی بڑی بات ہے اس زمانے میں. یہ ان کی مذہب سے محبت کی علامت ہے. تو میرے ساتھ ایسا ہوا, ہائی وے پہ لوگوں نے گاڑی روکی اور اترے. میں ملا, ساتھیوں نے کہا یار نہ روکے. میں نے کہا یار یہ صرف یعنی بغیر دوپٹے کے خواتین ہیں, اس کا مطلب لبرل خواتین ہیں نا, لیکن ایک مولوی سے مل رہی ہیں, یہ مذہب سے محبت کی ایک علامت ہے کہ ان میں ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی ہے. تو میں نے کہا میں ملوں گا ان سے, سلام کروں گا ان کو. لیکن یہ کہ اب یہ چیز جب زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا تو پھر بہت بڑی آزمائش ہے یہ. بے شک کہ یار ہم, یعنی آپ پہ انگلی نہیں اٹھے گی. میں اگر کہوں گا میں نہیں مل رہا, آپ ہٹیں, یوں کروں گا, سختی کیے بغیر لوگ کوشش تو فوراً لوگ پتہ کیا کریں گے, میرا اخلاق پہ کوئی کلپ لگا دیں گے. جیسے آج کل مولانا طالب صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اخلاق پہ دیکھو, اس دن بڑے اخلاق پہ بیان کر رہے تھے اور آج یوں بھگا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پھر. ہم تو جانتے ہیں معزز خواتین و حضرات, یہ کوئی میں برانڈنگ نہیں کر رہا, لیکن آپ یقین کریں مولانا طارق جمیل اتنا اعلیٰ اخلاق کے آدمی ہیں, اور ان کے یہ 2-4 واقعات کو دکھا کے انہیں بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ مناسب ان کا حوصلہ تو ہم تو اس کی خاک ہے, ان میں جو برداشت ہے وہ تو ہم میں نہیں ہے. لیکن وہی ہے کہ تھک جاتا ہے انسان. کتنے ٹائم سے پٹھا اتر گیا تھا, مجھے کسی نے بتایا, ان کے شاگرد نے مسافے کر کے ایک دفعہ ان کے بازو نہیں اٹھ رہا تھا. آپ یہ دیکھیں, آدھے سر کا درد اللہ کسی کو نہ کرائے, یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اب وہ کس حیثیت سے ہیں, کیا ہیں,
لوگ وہ جوڑ دیتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول کی شخصیات کے ساتھ اس طرح مل رہے ہیں اور ایک غریب آدمی کے ساتھ اس طرح مل رہے ہیں. دیکھیں ہم کوئی وی آئی پی اور غریب میں فرق نہیں کرتے, لیکن ایک اصول رکھا ہے, اس میں رکشے والا آتا ہے تو ہم اس سے بھی ملتے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی محفل میں ایک شخص آیا, یہ واقعہ ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا مالدار آدمی آئے تو حضرت نے اس سے نام پوچھا, خیریت پوچھی, بس. ایک رکشے والا آیا نا تو حضرت نے بہت دیر تک اس سے بات چیت کی. تو مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ پوری نوٹ کی ہے کہ میں ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہوں یہ ہے, اور ایک رکشے والے کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ علماء مالدار اور غریب میں فرق کرتے ہوں. اچھا ایک بات, یعنی ہم اصولی طور پر جو ٹائم لے کے, ایک میں نے اپنے اسسٹنٹ کا نمبر دیا ہوا ہے کہ بھائی ان سے ٹائم لیں, وجہ بتائیں, ایک طریقہ ہے, اس میں ملتا ہوں. مجھے خود ملنے کا شوق ہے, مجھے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو سکھاتے جتنا ہے نا, اس سے زیادہ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اچھا میں کوئی ڈاکٹر آتا ہے نا تو میں اس سے کہہ دیتا ہوں بھائی ڈاکٹر صاحب جتنا بات آپ نے مجھ سے کرنی ہے اس سے زیادہ میں آپ سے کروں گا. میں ان سے میڈیکل سائنس کی چیزیں پوچھنا شروع کر دیتا ہوں. کوئی سیاستدان ملنے کے لیے آتا ہے, مسلم لیگ نون کے ایک صاحب آئے تھے ملنے کے لیے, کبھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آ گیا ملنے کے لیے, کوئی جے یو آئی کا, تو میں ان سے الٹا پوچھنا شروع کر دیتا ہوں سیاست کے بارے میں, کیونکہ مجھے بھی تو نالج چاہیے نا. صحیح. تو مجھے تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں سے مل کے. اس کو کہتے ہیں آبزرویشن. ہاں, دوسرے سے لینا, آبزرو کرنا. میں تو فائدہ ہوتا ہے مجھے, تو میں تو چاہتا ہوں لوگوں سے ملاقاتیں رہیں. جو علماء بالکل بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا تو علم بھی رک جاتا ہے, ان کے تو وہ معاشرے کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, علم تو امانت ہے جو دینی ہے آگے لوگوں کو. تو دو چیزیں لوگوں کو غلط فہمی دور ہونی چاہیے. آپ ایک طریقے سے آئیں تو ہم انشاءاللہ یہ فرق نہیں کریں گے کہ آپ رکشے والے ہیں یا آپ جوڑیا بازار میں ٹھیلا لگاتے ہیں یا آپ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں. انشاءاللہ یہ امید ہے یہ فرق نہیں ہوگا. دوسری بات یہ, ایک آخری بات, کہ بعض دفعہ آپ کی دوستی کسی سے ہوتی ہے تو اس میں دوستی میں اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے. اب میری دوستی کسی مالدار سے ہے تو میں اس کو پروٹوکول مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا, میں اس کو اپنی پرانا دوست ہے بھائی اس بیس پہ دے رہا ہوں. واہ. لیکن لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری غریبوں سے بھی دوستی ہے الحمدللہ. تو میں اپنے جو غریب شاگرد ہیں ان کے ولیموں میں گیا ہوں, اتنے غریب کے گھر میں بٹھانے کے ان کے پاس جگہ نہیں ہے, لیکن میں اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے لے گیا ڈھالے میں کہ چلے یار وہ ہمارا پرانا یار ہے, کوئی بات نہیں, کیا ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے وہاں بھی جاتے ہیں. تو دوستی مالداروں سے بھی ہوتی ہے, غریبوں سے بھی. اب مالدار سے دوستی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا وہی پروٹوکول ہے, اس کو آپ نے انزل الناس منازلہم حدیث میں آتا ہے, لوگوں سے ان کے لیول کے حساب سے آپ ان کو پروٹوکول دیں, جو جس کا لیول ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ تو احادیث سے ثابت ہے. تو یہ بدگمانی ہے, لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص ساری زندگی حرام کماتا ہے اور آخرت میں اسے آخر ٹائم میں اسے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے پیچھے کام صحیح نہیں کیا اور وہ اپنی کمائی حلال کاموں میں لگانا چاہے, تو کیا خیال ہے, اس کو لگا دینی چاہیے, اس پہ ثواب ملے گا اسے, یا اس پہ ذرا دیکھیں حرام سے جو کچھ اس نے خرید لیا, جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے وہ تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو, اس سے کچھ نہیں خرید سکتا. لیکن جو گھر بنا لیا اس نے حرام سے, جو پراپرٹی بنا لی, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذمے یہ لازم کرے کہ یہ جتنی قیمت اس وقت اس کی آج ہے یہ ساری پیسے میں صدقہ کروں گا, قسطوں میں کر لوں گا. مرنے کے بعد نہیں, ایک وصیت بھی دی جاتی ہے نا کہ یہ مرنے کے بعد وصیت بھی کر سکتا ہے, اور لیکن جتنا اپنی زندگی میں ہو سکے وہ زندگی میں کرے. صحیح ہے. تو پھر جب یہ نیت کر لے گا اور صدقہ کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ چیزیں اس کے لیے حلال ہیں. لیکن یہ نیت کرے کہ جتنی یہ اس کی ویلیو ہے یہ سب کی سب میں صدقہ کروں گا. آپ کس موضوع پہ بات کرنا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں فلبتی 3, 4, 5 گھنٹے بولنا مجھے اچھا لگتا ہے؟ مجھے سب سے جو اہم اس وقت ٹاپک ہے نا وہ ہے نا جو ابھی سب سے اہم ٹاپک اس وقت چل رہا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو دیندار یا اہل علم حضرات ہیں اکثر مدارس میں مسجدوں میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں یونیورسٹیوں میں الحاد بہت پھیل رہا ہے, لوگ خدا کے وجود ہی کا انکار کر رہے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے. جب آپ اللہ کے وجود کو ثابت کر لیتے ہیں نا تو باقی چیزیں خود بخود ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے میرے زیادہ تر بیانات آپ جمعہ یا اتوار کے بیانات اٹھا کے دیکھیں گے وہ الحاد پہ بہت زیادہ ہیں. یہ جو میں 4 شادیوں پہ بیان کرتا ہوں تو معاشرے کی ایک ایسی ضرورت ہے, معاشرے سے زنا کو روکنے کے لیے, معاشرے سے بے حیائی کو روکنے کے لیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے, وہ ہے تو بتائیں نا, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. تو یہ تو ایک معاشرے کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. باقی اسلام پر لوگوں کو لانے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کا انٹروڈکشن ہو, خدا کا تعارف ہو. تو میرے عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو ایک ڈیٹ, میرے شارٹ کلپس کو نہ دیکھیں, میرا کوئی شارٹ کلپ کا چینل ذاتی ہے بھی نہیں.
نہ میرا ٹک ٹاک کا کوئی چینل ہے, یہ تو لوگوں نے چیزیں لے لے کے ڈالی ہوئی ہوتی جی ہیں. جی جی تو میرے جو آپ آ جائیں نا مفتی صاحب پھر, کیونکہ آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو آپ آ جائیں اس پہ, کیونکہ پلیٹ فارم تو بذات خود تو کوئی چیز غلط نہیں ہے نا. وہاں پہ اگر ایک ناچ گانا بک رہا ہے تو وہاں پہ ایک دینی بات بھی تو جانی چاہیے. انشاءاللہ ہم, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے اچھا مشورہ دیا, کام کریں گے ہم. لیکن میرے بہرحال جو 1.5 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ایتھیزم کے خلاف زیادہ. ابھی آپ یقین کریں, ہمیں اور مجھ جیسے بہت سارے کریٹرز کو نا ٹک ٹاک نے, کیونکہ ہم ٹک ٹاک پہ تھے نہیں, انہوں نے ویریفائڈ اکاؤنٹ گفٹ کیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ لیں آپ ویریفائڈ جو بلو ٹک والا اکاؤنٹ ہوتا ہے, کہ جس پہ آپ کو یہ آڈینس کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہی اوریجنل ہے, اوتھینٹک ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا یار جب انہوں نے دیا ہے تو ہمارے کلپس بھی اس پہ جانے چاہیے. تو میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب کو بھی وہ اکاؤنٹ دیا جائے, کیونکہ جو مفتی صاحب کی آواز ہے, کیونکہ بہت ساری آڈینس اس ٹائم ٹک ٹاک پہ, ہم اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے نا. جی. ایک تو وہ وہاں ہونا ضروری ہے. جی. روحانی علاج اور ڈاکٹر کے علاج میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں ہم پہلے روحانی علاج کروائیں گے, ڈاکٹر کا بعد میں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ڈاکٹر کا ہی ترجیح دیتے ہیں, روحانی علاج کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں, شریعت نے ہمیں مادی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مادی اسباب. مادی اسباب کا مطلب جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ جس چیز کو سبب کہتے ہیں. آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ نہیں رکھتے اگر آپ کو خطرہ ہے, اور آپ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی شریعت نہیں ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. اچھا, ٹھیک ہے. یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر میدان جنگ میں نماز پڑھنی ہے تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. اچھا, بارش ہو رہی ہے, اسلحہ پہن نہیں سکتے تو مجبوری میں اسلحہ اتار سکتے ہو. کیوں؟ کافر یہ چاہتا ہے, اسلام دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے غافل ہو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر یہ چاہتا ہے کہ جو اسلام دشمن کافر ہیں, ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی, کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساز و سامان سے اور اسلحے سے غافل ہو جاؤ اور اچانک تم پہ حملہ کر لیں. تو قرآن نے وہاں یہ نہیں کیوں نہیں کہا کہ سب آیت الکرسی پڑھ کے ایک دوسرے پھونک دو, پھر مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. یعنی سب اسلحہ پہن کے نماز پڑھنے کی ٹینشن سے بہتر ہے آیت الکرسی پڑھ کے, فلق سورہ ناس پڑھ کے, یا فلاں عامل بیٹھے ہیں روحانی علاج کروا کے آؤ اور پھر جو مرضی کرتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نماز کے وقت بھی آپ کو اسلحہ نہیں اتارنا, 1 منٹ کے لیے اپنے اسباب سے غافل نہیں ہونا. تو اسباب کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے. تو جو بیماری ہوتی ہے نا, اس کا علاج بھی اللہ نے اسباب میں رکھا ہے. اسباب وہی ہے جو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. تو روحانی سے میں منع نہیں کر رہا. 2 چیزیں ہیں روحانی علاج میں, 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 تو اسباب اختیار کرنا تو پہلے ضروری ہے. آپ کو بخار ہے, آپ پیناڈول نہیں کھا رہے, آپ پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیشنٹ مر گیا تو آپ گناہ گار ہوں گے. اچھا, اس لیے کہ جب ایک چیز کا علاج موجود ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یقینی فائدہ بھی ہوتا ہے, پیناڈول کھانے سے بخار اترتا ہے, اور آپ اس کو پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں, وہ پھر بھی مر جائے تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو آپ نے نہیں کھائی دوا اور آپ صرف پھونکوں پہ چلا رہے ہیں اپنے آپ کو, تو بھی گناہ گار ہوں گے. ہاں, دوسرے درجے میں رقیہ, جو سنت رقیہ ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہمیں نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے آپ نے مادی اسباب بھی اختیار کیے ہیں اور پھر آپ نے رقیہ بھی کیا ہے. تو جو سنت رقیہ ہے وہ مادی علاج کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا انتظام کیا, اسلحہ کا انتظام کیا, گارڈ کا انتظام کیا, دکان پہ آپ نے موٹا تالا ڈال دیا, پھر آپ اس میں آیت الکرسی بھی پڑھ لیں, پھر آپ اس میں سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھ لیں, بہت اچھی بات جی. لیکن آپ سونے کی دکان میں تالا نہیں لگا رہے اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے جا رہے ہیں, تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو پہلے تالا لگائیں. اس کی مثال بہترین ہے نا, صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں؟ آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے پاؤں میں رسی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے. تو روحانی دوسرے درجے میں ہے, ایک بات. نمبر 2, روحانی علاج کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ نہیں جو روحانی علاج والے بتا رہے ہیں. میں دبئی سفر کر رہا تھا, میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا بہترین, میں تو اس کا ماسٹر ہوں. تو کہہ رہے کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا میرا ایک کلپ ہے اپلوڈ ہوا ہوا ہے. کہہ رہے کس نام سے سرچ کروں؟ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج. روحانی علاج والوں کا علاج. تو میں نے کہا میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں. اچھا. کہہ رہے آپ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ میں ان کا علاج ایسے کرتا ہوں, میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں کہ
کہ ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, تو روحانی علاج کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھیں. صحیح احادیث ہمارے پاس اس بارے میں موجود ہیں, تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے تو آپ مسجد کے امام جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ زیادہ نیک آدمی ہے, نمازی ہیں, تو ان سے دم کروا لیں. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں آپ. کیا بات. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو عملیات کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے, اس طرف نہ جائیں آپ. مفتی صاحب, آپ نے ایک دفعہ غالباً اپنے بیان میں پیسہ خرچ کرنے کی ایک ترتیب بتائی تھی. جی. کہ پیسہ اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے جی. تو کچھ لوگ پڑھائی کو پہلی نمبر پہ لے آتے ہیں, کچھ لوگ خوراک کو نیچے لے جاتے ہیں, کچھ لوگ گھر کو پہلے لے آتے ہیں کہ گھر پہلے خریدیں, کچھ لوگ سواری پہلے, گاڑی پہلے خرید لیتے ہیں, گھر ان کا کرائے کا ہوتا ہے. تو پیسے کی ترتیب آج پھر سے بتائیں ذرا, کہ اگر کسی کے پاس پیسے کی وسائل آتے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہے, پیسہ کہاں لگانا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی مینٹیننس پہ. خوراک. ویری گڈ. خوراک کا مطلب زیادہ کھانا نہیں ہے, اچھا کھانا ہے. ہاں, کوالٹی کھاؤ, کوانٹٹی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دے, پہن کے پرانا کر دے. پہن کے پرانا. جو پراپرٹی پہ آپ لگا رہے ہو نا, بڑے بڑے یعنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں آپ, یہ تو آپ کے وارثوں کے لیے ہے, یہ آپ کے لیے تھوڑی, اور وارثوں کے لیے بھی نہیں ہے, وارثوں کے بھی پھر آگے وارثوں کے لیے. کیا بات ہے. ایک پوسٹ دیکھی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مفتی صاحب, ایک پوسٹ تھی, وہ بڑی اپیل کی کہ آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا, کوئی غیر آدمی آپ کی پراپرٹی میں ہوگا. جی بالکل. کوئی غیر آدمی آپ کی گاڑی چلا رہا ہوگا. وہ لطیفہ سنا ہے آپ نے, ایک بڑا زبردست. جی. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, جا کے کہنے لگا کہ 2 کلو گوشت دے دو. یہ ابھی تیار کر ہی رہا تھا, اتنے میں ایک لینڈ کروزر میں آیا اور کہنے لگا 20 کلو دے دے بھائی. اس نے اس 2 کلو والے کو چھوڑ کے 20 کلو والے کو دینا شروع کیا. اس کو غصہ آیا کہ یار وہ بعد میں آیا ہے, تو گاڑی دیکھ کے اس کو پہلے دے رہا ہے, یہ بندہ کون ہے جس کو تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. تو قصائی نے کہا اصل میں یہ 4 بیویوں کا اکلوتا شوہر ہے, اور 4 بیوہ عورتوں سے اس نے شادی کی ہے. یہ بیوہ وہ عورتیں تھیں جن کے شوہر بڑے مالدار تھے اور ایک بیوی رکھی ہوئی تھی, اور اپنی بیویوں کے لیے بڑی پراپرٹی اور دولت چھوڑ کر چلے گئے وہ. اب ان عورتوں کے پاس پیسہ بہت تھا, بندہ نہیں تھا ان کے پاس, تو یہ بندہ بننے کے لیے تیار ہو گیا. اب یہ اپنی بیویوں کے پیسوں پہ راج کر رہا ہے یہ, اور تیرے جیسا بے وقوف جو ہے نا, تجھ پیسے بچا کے بعد والوں کے لیے پراپرٹی تیار کر رہا ہے. تو اس نے بھی بعد والوں کے لیے تیار کی پراپرٹی. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں, یہ غلط ہے, لیکن اس کی روح سمجھنے کی کوشش کریں. جی کہ وہ اس نے اتنا کچھ بنایا اور چلا گیا. آج اس کے پیسوں پہ راج کون کر رہا ہے؟ پرایا پتر راج کر رہا ہے. اس نے فوراً کہا 20 کلو لگا دے یار گوشت میں. اس نے کہا میں 18 کلو گوشت کے پیسے بچا رہا ہوں نا جس مقصد کے لیے, تو کل یہی ہوگا میرے ساتھ کہ وہ بچے ہوئے پیسوں سے راج کوئی اور کرے گا. فوراً آرڈر چینج کیا کہ 2 کلو کے بجائے تو میرے لیے بھی 20 کلو کرتا ہے. اچھا, پہلے پہ آ گئی یہ خوراک, دوسرے پہ آ گیا, دوسرے پہ اچھی سواری. بہت اچھی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, صحیح حدیث ہے. ایک مکان میں, ایک بیوی, اور ایک سواری. نحوست کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ والی نحوست نہیں جو زمانے جاہلیت میں جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیوی آئی ہے تو پیسہ چلا گیا, اس کا مطلب یہ منحوس ہے. یہ خدا نخواستہ مراد نہیں ہے, یعنی ہرگز یہ مراد نہیں. جی. نحوست کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر ٹھیک نہ ہوں تو آپ کی زندگی کا ہو گیا بیڑا غرق. ان میں ایک سواری اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے. اب بتاؤ نا, آپ اگر یہاں پرینک بنانے نادر بھائی رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے یا بس میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے, تو جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی ہڈیوں کی چولیں ہل چکی ہوتی اور آپ خود ایک پرینک بن چکے ہوتے, آپ پہ لوگ پرینک بنا رہے ہوتے, انرجی ختم ہو جاتی. انرجی ختم ہو جاتی. کیا اچھی بات ہے بھائی. ٹریولنگ سے انسان کتنا سیکھتا ہے. تو ٹریولنگ ایسی گاڑی ہونی چاہیے جس میں آپ تھکیں نہیں. بلکہ مرد حضرات کی زندگی کا میرا خیال ہے 30-40% ٹائم 30-40% حصہ آپ کی زندگی کا سواری پہ گزرتا ہے. آپ سفر ہی کر رہے ہو. سفر تو, اور سفر سے انسان کے لیے راہیں کھلتی ہیں, اس کی بڑی فضیلت ہے. دوسری چیز گھر, تیسری چیز گھر, پہلی خوراک, ترتیب یاد نہیں ہے, دوسری چیز ہے بیوی. پہلی پہ دیکھیں خوراک, دوسرے پہ آ گئی ہے سواری, تیسرے پہ آپ بول رہے ہیں گھر. حدیث میں جو ترتیب ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, یعنی جی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں. زوجہ, تیسرے پہ زوجہ, دوسرے پہ, اچھا پہلی پہ خوراک ہے. اچھا اگر آپ یہ ترتیب پوچھ رہے ہیں تو پہلی پہ خوراک ہے, دوسرے پہ پھر زوجہ ہے. صحیح ہے.
بیوی آپ اگر پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں نا اچھی وائف لانے کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر لیں خرچہ. وہ گاڑی سے پہلے ہے, اعتبار سے پوچھ رہا ہوں میں دنیاوی دینی دونوں اعتبار سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی مال و اسباب میں اللہ نے کسی کو نیک بیوی سے زیادہ کوئی اچھا گفٹ نہیں دیا. خیر متاعها المرأة الصالحہ. تو آپ اپنی باڈی کو مینٹین رکھیں, صحت اچھی ہو, اس کے بعد جو آپ کے لیے قدرت کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ ہے وہ نیک بیوی ہے. صحیح. جو دکھ درد میں آپ کی کا ساتھ ہو, آپ اس سے خوش ہو, مطمئن ہو آپ اس سے. تو پیسہ دوسرے نمبر پہ, کیونکہ لوگ مہر میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کہ یار ہمیں بڑا اچھا رشتہ ملا ہے, پیسے بہت مانگ رہے ہیں. میں کہنا اپنا پلاٹ بیچ یار, شادی کر لے تو. اچھا پلاٹ نہیں بیچوں گا میں. ٹھیک ہے پھر لے آ آڑی ترچی, ٹھیک ہے نا, اس کو تو 1000 گز کے بنگلے میں بھی کسی بد اخلاق اور غلط عورت کو رکھے گا تو وہ تیرا سکون چھین لے گی. تو جھونپڑی میں کسی اچھی بیوی کے ساتھ ہوگا نا, وہاں تجھے سکون مل جائے گا. بے شک. تو لتسکنوا الیہا, قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. تو عورت تو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مرد کے لیے. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ نے بیوی کا مقصد کیا بتایا کہ اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. تو اصل سکون کا ذریعہ گھر گاڑی نہیں ہے, اصل سکون کا ذریعہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا. تو اگر آپ کو زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے اچھی بیوی کے لیے تو بھائی آپ کر لو. میں لوگوں سے کہتا ہوں پیسہ کس لحاظ سے خرچ کرنا پڑ رہا ہے؟ مہر بعض دفعہ زیادہ مانگ رہی ہوتی ہیں, یا ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے کہ بھائی یعنی وہ مالدار دیکھنا چاہتی ہیں اپنے داماد کو, اور آپ نے اپنا پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی نہیں خرچ کرنا چاہتے آپ. یہ تو جب آپ اس میں آتے ہیں نا, جب نکاح کا یعنی جو لوگ نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں کہ صبح شام ایسے کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں, یعنی مہر پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لڑکی والے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک گھر دے کے دو. ہمارے کراچی میں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ کو کے پی کے میں اور ان علاقوں میں یہ چیزیں زیادہ نظر آئیں گی. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اپنی آپ کو مینٹین رکھنے کے بعد نا, اچھی خوراک کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پہ پیسہ خرچ کرنے کا ہے وہ بیوی ہے. اچھی بیوی اگر آپ کو مہنگی مل رہی ہے نا, آپ لے لو. تو نصیب بھی ہے نا, نصیب کا تو ہے, ہم نے دیکھا نصیب کا تو اللہ کو پتہ ہے نا, نصیب کا تو اللہ کو پتہ ہے نا. ہمیں تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے نا. باقی تو اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بڑے اچھی تلاش کے لائے اور آپ کے نصیب کیا نکلے, تو یہ تو بیچاری عورت کا بھی نصیب بعض دفعہ خراب ہوتا ہے. مفتی صاحب, اللہ کی مرضی اور اجازت کا فرق بتائیے. ہم ہر چیز اللہ کی مرضی پہ ڈال دیتے ہیں, اپنے بھنڈ بھی, جو ہمارے غلط ڈیسیجن ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو بہت اچھے رشتے کے چکر میں بٹھایا, اب اچھا بھی نہیں ملا اسے نا, تو پھر اینڈ میں یہ بولا جاتا ہے جی اس کا نصیب ہی ایسا تھا. تو اللہ کی مرضی تھی یہ یا اجازت تھی تم کر لو, یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے؟ نہیں, اللہ میاں نے تو یہ نہیں, اللہ میاں نے تو جلدی نکاح کی ترغیب دی ہے. صحیح حدیث ہے اذا خطب, یہ نصیب میں نہیں ہوگا. دیکھیں نصیب میں تو, نصیب نام ہے اللہ کے علم کا. ہاں, اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ کو پتہ تھا یہ نالائق ہے تو اس کے ساتھ نالائقوں والا معاملہ کروں گا میں. دیکھیں ایک آدمی کسی کو جا کے قتل کر دیتا ہے, نصیب میں تھا نا کہ اس نے اسی وقت قتل ہونا ہے. قاتل کو سزا کیوں ملتی ہے؟ کہ بھئی اللہ کو پتہ تھا نا, تجھے تو نہیں پتہ تھا, تو نے تو اپنے خیال میں اس کو مارا ہے زندہ سمجھ کے. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے, کر لو, اوپر آؤ گے چھوڑوں گا نہیں. اللہ خوش ہوتا تو اللہ پھر سزا کیوں دیتا, قاتل پر اتنی شدید وعیدیں کیوں ہوتی. صحیح ہے. تو اسی طرح ہمیں نصیب کا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے, اب لوگ بچیوں کے رشتوں میں جو تاخیر کر رہے ہیں, اچھے اچھے رشتوں کا انکار کر رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, کہ اچھے رشتے کا انکار مت کرو, اس لیے کہ اگر کرو گے تو بڑا فتنہ ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں, انکار کرتے 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 40 سال لڑکیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں, پھر رشتے ختم, پھر کہتے ہیں نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا. تو آپ نے بیچاری کا نصیب خود بگاڑا ہے نا ہم نے تو یہ ماں باپ کی وجہ سے. میں آپ کو کل کا کیس سناؤں نادر بھائی, اور میں نے ہمارے ساتھ میرا جو اسسٹنٹ ہے, میں نے اس سے کہا کہ یار آئندہ ایسا کیس میرے پاس آیا نا, میں اس کی تصویر, اس قسم کے لڑکے لڑکیوں کی تصویر کھینچ کے میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا. ہوا یہ کہ کل میرے پاس ایک جوڑا آیا, 16 سال کی لڑکی 20 سال کا لڑکا, لاہور سے بھاگ کے کراچی آئے ہیں. اچھا, بھاگے پھر رہے تھے, کوئی نکاح نہیں پڑھا رہا تھا ان کا, تو میرے پاس آئے کیونکہ میں تھوڑا مشہور ہوں یوٹیوب پہ, تو انہوں نے کہا شاید مفتی صاحب نکاح پڑھا دیں.
تو میں گیا ہوں اپنے آفس میں, تو مجھے لڑکوں نے بتایا بھائی 6 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مفتی صاحب سے ملاقات کرواؤ, مفتی صاحب سے ملاقات کرو. میں نے کہا کون ہے, میں تو نہیں ایسے ملاقات کرتا, ٹائم لیے بغیر آ گئے. انہوں نے بتایا کہ جی یہ لاہور سے بھاگ کے آئے ہیں. تو میں نے ان کو آفس میں بلایا, 20-22 سال کا لڑکا ہوگا, لڑکی نے خود اپنی ایج بتائی 16 سال کی ہوں میں, اور لگ بھی رہی تھی. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بیٹا, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہہ رہی آپ میری اس سے شادی کرا دیں, لڑکے سے. میں نے کہا بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 16 سال. میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ لاہور. میں نے کہا لاہور, اپنے والدین کو بتا کے آئی ہیں؟ کہہ رہی ہے نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے 2 دن سے غائب. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ اور ماں کے دل پہ کیسے چھرے چل رہے ہوں گے؟ آپ کو احساس نہیں ہے یہ ایج ہے آپ کی گھروں سے یہ نہیں, یہ اس ایج میں. اور میں نے کہا یہ جو لڑکا, وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا جس نے آپ کو آپ کے باپ سے باغی بنایا, ماں سے باغی بنایا, آپ سمجھتی ہو آپ کے ساتھ وفا کرے گا؟ یہ آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں. صحیح. تو ڈانٹ کے بھگا دیا خیر میں نے ان کو. لیکن پھر مجھے بعد میں خیال آیا مجھے بھگانا نہیں چاہیے تھا, مجھے ان کے ماں باپ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. وہ تو نمبر نہیں دے رہے تھے ہمیں, نہ انہوں نے دینا تھا. ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیے جو اتنے ہوشیار کے وہاں سے بھاگ کے آئے ہوں تو اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا یقیناً انہوں نے. لیکن میں نے کہا کہ میں اب مجھے کل یہ واقعہ ہوا ہے اور آج آپ کے ساتھ میں انٹرویو دے رہا ہوں, تو میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات اناؤنس کرنا مناسب سمجھتا ہوں. بڑا بہترین موقع اللہ نے مجھے دے دیا کہ آئندہ میرے پاس کوئی اس طرح کا جوڑا آیا نا, لڑکیوں کو بھگا کے, چاہے 20 سال کی لڑکی ہو 22 سال کی لڑکی ہو, تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میں اس کو سب سے پہلے تو میں تھانے میں رپورٹ کراؤں گا. اچھا. کیونکہ لڑکیاں کا ہم جو شادیوں کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, اس سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. بیٹی جب گھر سے بھاگتی ہے, باپ پہ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں. اور میں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں جو تمہیں تمہارے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہا ہے, وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. اور ایسے بڑے کیسز ہیں. 1 سال پہلے لاہور سے کسی لڑکی کی کال آئی تھی کہ ایک لڑکا ہے میرے سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے, میرا نکاح کرا دے. میں نے کہا میں نکاح کرانا تو دور کی بات, میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ کھیلے گا. نہیں مانا اس نے, کہیں چھپ کے کہیں نکاح کیا اس نے. پھر روتے ہوئے فون آیا 1 ہفتے بعد کہ مجھے اس نے جو بھی یوز کرتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو, جو شادی کے بعد تو ظاہر ہے وہ حلال سمجھ کے اس لڑکی سے اپنی ڈیزائرز پوری کر رہا ہے. 1 ہفتہ اس نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کیا, اس کے بعد ایسا غائب ہے کہ منظر پہ نہیں آ رہا. میں نے کہا میں نے آپ کو ڈانٹ کے نا, سختی سے میں نے ڈانٹا تھا اس لڑکی کو کہ یہ آپ کے ساتھ غلط کرے گا. تو یہ لڑکیاں بیوقوف بن جاتی ہیں. اب بنتی کیوں ہے, یہ میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا. کل جو لڑکی آئی 16 سال کی, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کیوں بھاگی ہو گھر سے, آپ جاؤ ماں باپ کو بتاؤ. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں جس خاندان میں ہوں نا, میرے خاندان والے کہہ رہے ہیں جب تک BA نہیں کر لو گی تمہاری شادی نہیں ہوگی. عجیب سی بات ہے. اور 24-25 سال سے پہلے میری شادی کرنی نہیں ہے انہوں نے. تو میں اچھا ہوا کل ہی یہ واقعہ ہوا اور آج مجھے آپ کے سامنے موقع مل گیا. لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. اور آئندہ کوئی بھاگ کے آئے میں سیدھا تھانے جاؤں گا. یہ بھی میرے پاس اگر کوئی آئی نا, میں اس کو تھانے لے جاؤں گا, پولیس والے سے کہوں گا اس کے والدین سے رابطہ کرو, ان کے دلوں پہ چھرے چل رہے ہیں یار. وہ جیسے مشہور ایک کیس ہوا ہے ابھی ماضی قریب میں. جی. لیکن میں والدین سے بھی کہتا ہوں خدارا آپ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو کہ وہ گھروں سے بھاگیں. بالکل آپ ان کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتے. بالکل صحیح ہے. آپ اپنی بیٹی کو گھر بٹھائیں, ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر کوئی مناسب کوئی لڑکا ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم عزت کے ساتھ تمہیں گھر سے رخصت کریں گے. آپ نے کیوں ان پر بیجا پابندیاں کیوں لگائی ہوئی ہیں آپ نے ان کے اوپر, جب ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی نہ کی جائے, جب وہ کہہ رہی ہے تو اس کی شادی کر دیں آپ. تو آپ کیوں ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. تو گھروں سے بھاگنا بھی غلط ہے, لیکن ایسے اقدام کرنا جس سے لڑکی مجبور ہو تو یہ بھی تو غلط ہے نا. مجبور تو نہیں میں کہہ سکتا اس کو, مجبور کوئی بھی نہیں ہوتا. اتنا کوئی ماں باپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کہ مجبور ہو جائے. وہ کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ قحط پڑا ہوا ہے گھر کے اندر, جو بیسک بنیادی ضرورتیں وہ تو پوری ہو رہی ہیں نا. صحیح. اور ابھی 16 سال تو اتنی ایج بھی نہیں ہے کہ ہم فوراً کہیں کہ آپ کو اتنی ایج ہو گئی ہے کہ اب آپ بھاگ جائیں. کوئی 40 سال کی عورت بیچاری جس کے ماں باپ نے اس کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہو گھر میں, وہ گھر سے بھاگ رہی ہے ظلم کی وجہ سے, سمجھ میں آتا ہے. 16 سال کی ایج ہے جس میں یہ حرکتیں شروع کریں لوگ. اور یہ اس سے موبائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ 16 سال کی کماری لڑکیوں کو موبائل لے کے دیں, کو ایجوکیشن میں ان کا ایڈمیشن بھی کروائیں, اور پھر یہی ہوگا معاشرے میں جو ہو رہا ہے, جو رزلٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا سب خراب ہوتے ہیں, لیکن یہ رزلٹ آئے گا سامنے. واہ, بے شک. بچی کے پاس موبائل تھا, ظاہر ہے موبائل پہ ہی ان کی سیٹنگ ہوئی ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا یہ آپ کو یہ ملا کہاں سے, اس نے کہا میرا کلاس فیلو ہے, اسکول میں ساتھ پڑھتا ہے. بے پردگی. کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا.
بے شک. وہ ماں باپ پہ کیا, اللہ کرے وہ مل گئی ہوں اب تک. میں نے اس سے اپنے ولید ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس سے میں نے کہا آج میں نے کہا یار ان کا کوئی نمبر نکالو, ان کو ہم ان کے والدین سے کسی طرح رابطہ کرتے ہیں, ان کو ہم یہ بچی کو تو پہنچائیں نا کم از کم. اور مفتی صاحب بے پردگی پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. آج کل تو عبائے اور برقعے بھی ایسے آئے ہوئے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال ان کو پہننے کا کوئی فائدہ ہے. وہ عبایا پہ عاشق ہو جاتے ہیں لوگ, عبائے پہ عاشق ہو جاتے ہیں, یہ بالکل صحیح کہا ہے. اور بالکل فٹنگ کے اور پتہ نہیں عربک اسٹائل اور کیا کیا عبائے چل رہے ہیں آج کل. وہ تو عبائے کو عبائے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے دادی نانی پہنتی تھی شٹل کاک, اس میں تو بندہ چھیڑتے ہوئے بھی ڈرتا تھا, شٹل کاک چھیڑتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ کوئی اپنے گھر کا سامان نہ نکلا ہے, کیونکہ ہماری والی بھی یہی پہن کے نکلی ہوئی ہے. تو اس پہ کچھ تھوڑی لپ کشائی کریں. یہ پردے پہ ہماری عورتیں یہ پردہ, باہر میں کہتا ہوں سر دوپٹہ جو ہے نا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دوپٹہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے, یہاں پہ کبھی عورت پہنتی نہیں ہے دوپٹہ. دیکھیں ہماری مسلم عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ یا تو ویسٹرن کلچر پورا اختیار کر لیں, انگریز بن جائیں نا, ہاں, یا پھر آپ ادھر آ جائیں پورا. یہ بیچ میں لٹکے میں کیا ہے؟ وہی بات ہے نا, کسی خاتون نے امریکہ سے فون کیا, مجھے پوچھا کہ جی میرے شوہر فیک ڈیورس دینا چاہ رہے ہیں مجھے, کاغذ پہ سائن کریں گے ڈیورس کے, لیکن وہ فیک ہوگی, ڈاکومنٹیشن کے لیے ان کو مجھے طلاق یافتہ شو کرنا ہے. میں نے کہا ڈیورس تو ہو جائے گی, طلاق میں تو ہنسی ہو مذاق ہو جاتی ہے. انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ تو آپ لکھیں گے تو مفتی طارق مسعود نے کہا ہو جائے گی. تو ان کے شوہر نے کہا مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس خاتون نے کہا وہ تو مان نہیں رہے. میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے شوہر پہ خام خامے حرام ہو جائیں گی. تو کہہ رہی وہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے چکر میں نہ پڑو. میں نے کہا پھر نکاح پڑھاتے ہوئے مولویوں کے چکر میں کیوں پڑے تھے؟ پھر تو چکر سے ہی نکل جاؤ نا, پھر تو ایک ہیلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر تو گرل فرینڈ بنا لو بیوی کو یار. انگریز تو یہ شادی بیاہ کے چکروں میں اس لیے نہیں پڑا ہے کہ وہ مولویوں کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہے. ان کے یہاں مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, صحیح ہے نا. انگریزوں کے یہاں مولوی تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو سیٹلمنٹ ہوئی, بچے بانٹ لیتے ہیں, تمبو لگا رہے ہوتے ہیں میرا خیال ہے شادی میں ماں باپ کی, کہ بچے پہلے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی پورے ڈرامے دیکھے ہوئے, بالکل صحیح. آپ نہیں کہی ہے, آپ سے محفوظ سنا تھا. تو وہ جو ہے نا, تو پھر یہ چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر وائف کی کیا ہے, پھر گرل فرینڈ ہے نا. نہیں صحیح ہے. میں نے کہا ان سے بھی کہا کہ جنازہ ونازہ بھی نہیں پڑھوانا ہم نے, اور مسلمانوں کا قبرستان اور غیر مسلم, یہ سارے ٹینشنوں سے نکل جائے. تو جب نہیں نکل سکتے تو پھر پورے اسلام میں آئے. تو ہم خواتین سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی پراپر پردہ کر لیں یار. اب ہم ویسے تو نہیں بن سکتے جیسے گورے ہیں, ہماری خواتین الحمدللہ اتنی آزاد تو نہیں ہو سکتی نا, تو پھر مکمل ادھر ہو جائیں آپ. وہ مشرقی زلفوں کی پاکیزہ چھاؤں, وہ لاج کی لکیر سے پرے ڈرے ڈرے سے پاؤں, وہ ہونٹوں پہ حیا کی لالی, وہ کانوں میں بے آواز بالی, وہ آرزوؤں کی لکیروں پر صبر کرنے والی. عرصہ ہوا مفتی صاحب نظر نہیں آئی, وہ شرم و حیا کا پیکر, میری دیس کی لڑکی کس نے چرا لی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. اور میں یہ بات ہمیشہ دہراتا ہوں کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں سب سے قیمتی چیز جو کسی کے پاس ہے وہ ہے وقت. تو آپ نے اگین مجھے وقت دیا اور وقت نکالا آپ نے, اور آپ کی شیڈیول ہمیں پتہ ہے آپ بہت بزی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مصروف رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے کام لیتے رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو بریک لگانے کا ٹائم آ گیا ہے, اور بس یہ بات, یہ مفتی صاحب کی پردے والی بھی بات یاد رکھیے گا. اور اس پوڈ کاسٹ سے امید کرتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب بات با مقصد کی جائے, بے مقصد نہ ہو, تو اس میں ہیومر آ جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ کا بھی مزاج ہے, ہمارا بھی مزاج ہے. تو اگین بہت شکریہ. اس پوڈ کاسٹ کو یہیں اختتام کریں گے, اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.